अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीब रहमान और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है क्योंकि हमने इसमें एक कैमरामैन भी हायर किया हुआ है। हाँ, कुछ देर के लिए ही सही। तो आज की वीडियो में बेसिकली होगा क्या कि हम जाएंगे पाक एड वेलफेयर। हमसे मुराद मैं और लारेब भाई नहीं, हमसे मुराद मैं और मेरे कुछ साथी, कुछ दोस्त यार हैं और हमारे उस्ताद जी हैं। तो पाक एड वेलफेयर जिस तरह के आप जानते ही हैं एक रफ़ाई इदारा है, तो वहाँ जाएंगे और बेसिकली ये जो वीडियो है ये 4 पार्ट्स पे मुश्तमिल होगी। पहले पार्ट में, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी चीज़ है इंटरव्यू, अगर आप पाक एड वेलफेयर के बारे में जानेंगे नहीं तो कैसे आपको समझ आएगी जो कुछ हम दिखाएंगे अपनी वीडियो में। तो सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में यानी कि पहले पार्ट में हम इंटरव्यू लेंगे पाक एड वेलफेयर के डायरेक्टर ऑपरेशन से, जिनका नाम है मौलाना फारूक शाह साहब। और इसी तरीके से चलते चलते हम पहुँचेंगे अपने दूसरे पार्ट में। तो दूसरे पार्ट में हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखाएं, जितना भी तफसील से हो सकता है आपको दिखाएं, पाक एड वेलफेयर का ऑफिस नंबर 1 जो कि मौजूद है जामिअत रशीद में और ऑफिस नंबर 2 जो कि मौजूद है जामिअत रशीद में। तो इसी तरह हम चलते चलते पहुंचेंगे अपनी वीडियो के पार्ट नंबर 3 में, जिसमें हम आपको दिखाएंगे पाक एड वेलफेयर की मोबाइल क्लिनिक। कुछ हाउसेस भी इन्होंने बनाए हुए हैं मुतासिरीन अफराद के लिए, तो वो भी आपको दिखाएंगे। और बहुत ही ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्री वीडियो है और व्लॉग भी है, और जाहिर सी बात है इसी तरह हम चलते चलते आगे पहुंचेंगे अपने पार्ट नंबर 4 में, क्योंकि इस वीडियो में हमारे साथ हमारे दोस्त भी गए थे, तो उनसे भी राय तो लेना ज़रूरी है ना कि उन्होंने क्या सीखा, उन्होंने क्या समझा। और आप भी अपनी राय का ज़रूर इजहार करेंगे कमेंट बॉक्स में, जैसे कि आपको पता ही है। और इस वीडियो में आपका होस्ट होगा मैं यानी कि मुनीब सिद्दीकी, और जिस वीडियो में आपका मुनीब सिद्दीकी यानी मैं होस्ट हूँ, तो उसमें फ़न ना हो ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता कि फ़न ना हो। तो वीडियो में फ़न भी होगा और इन्जॉय भी करेंगे और मालूमात भी होगी, ताकि आपको नॉलेज भी मिले, फ़न के साथ साथ आप मज़े भी करते रहें। तो चलें शुरू करते हैं अपना पार्ट नंबर 1। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना फ़ारूक हुसैन साहब। तो इनसे हम कुछ थोड़ी सी मालूमात लेते हैं पाक एड वेलफेयर के हवाले से। तो जी अस्सलाम वालेकुम मौलाना। वालेकुम सलाम। जी, सबसे पहले तो आपसे एक बात जो पूछनी थी कि पाक एड वेलफेयर की थोड़ी सी अगर आप तारीफ़ कर दें कि पाक एड वेलफेयर बेसिकली है क्या चीज़? पाक एड वेलफेयर ट्रस्ट जो है एक रफ़ाई इदारा है और ये बाकायदा जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ट्रस्ट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। इसके अलावा इसकी पाकिस्तान सेंटर ऑफ फिलैंथ्रोपी से भी रजिस्ट्रेशन है और साथ साथ हम फॉरेन फंडिंग भी वसूल कर सकते हैं। इकोनॉमिक अफेयर डिवीज़न के साथ हमारा MOU साइन है। हमारे अपने पाक एड के नाम से अकाउंट है, हमारा इजी कैश अकाउंट है और हम अल्हम्दुलिल्लाह टैक्स एग्जेम्प्टेड भी हैं और इंसानियत की बुनियाद पर हम खिदमत करते हैं। जी, तो पाक एड वेलफेयर जैसे कि देखने में आ रहा है कि इन दिनों में सैलाब ज़दगान की बहुत ज़्यादा मदद में आगे है। तो ये एक छोटा सा सवाल था कि अगर आप कुछ तादाद बता दें कि जो नकदी की गई हो लोगों के लिए, या कुछ जो राशन के तौर पे किसी भी तरीके की कोई इमदाद जो सैलाब ज़दगान के लिए मुतासिरीन के लिए की गई है, तो उसकी कुछ थोड़ी सी डिटेल अगर आप दे दें। देखिए, हम 41 इलाकों में, सैलाब ज़दा इलाकों में जो है ना अब तक काम कर चुके हैं माशाअल्लाह। और इसमें 13 इलाके KP के हैं, 14 इलाके इसमें सिंध के हैं और इसमें 9 इलाके बलूचिस्तान के हैं और 5 इलाके इसमें जनूबी पंजाब के हैं। और ओवरऑल हमारी जो खिदमात हैं वो तकरीबन 40 करोड़ की खिदमात हमने पाक एड वेलफेयर ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म से दी है। इसमें हमने खुश्क राशन प्रोवाइड किया है, इसके अलावा पक्की पकाई खुराक प्रोवाइड की है और टेंट्स प्रोवाइड किए हैं हमने, और मेडिकल की हमने जो है ना वो अपने मेडिकल कैंप्स वगैरह हमने लगाए हैं और इसके अलावा हमने मच्छरदानियाँ और मुख्तलिफ जगहों पर स्प्रे वगैरह जो मच्छर मारने के लिए की जाती है वो हमने की है और जस्ती चादर हमने मकानात के लिए प्रोवाइड किए हैं, कुछ मकानात भी हमने बनाए हैं। माशाल्लाह। तो अच्छा, एक और ये बात थी कि इतने सारे काम, इतनी बड़ी, जिस तरह आपने कहा कि 40 करोड़ की अभी तक जो आप कर चुके हैं इमदाद, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि इतने ज़्यादा जो फंडिंग है वो कहाँ से आती है? मुल्क के बाहर से भी ऐसे पाकिस्तानी होंगे जो भेजते होंगे, या मुल्क के अंदर से? तो ये कहाँ से फंडिंग आती है जो इतनी बड़ी जो है अमाउंट इकट्ठी हो चुकी है? देखिए, जहाँ तक फ़ंडिंग का ताल्लुक़ है तो हमारी जो ज़्यादा बुनियादी फ़ंडिंग है वो तो यहीं पे जो हमारे लोकल डोनर्स हैं, यानी हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं, मुखय्यर असरात हैं, उनकी तरफ से हमारे पास जो है ना फ़ंडिंग ज़्यादा तो उन्हीं की फ़ंडिंग है। और जैसे कि मैंने कहा कि हम इकोनॉमिक अफेयर डिवीज़न के साथ हमारा MOU साइन है और हम फॉरेन फंडिंग भी वसूल कर सकते हैं, तो कुछ मिक़दार हमारे पास फ़ौरन से भी आती है। और एक और चीज़ देखने में आती है कि पाक एड वेलफेयर में उलमा और तलबा काफ़ी आगे हैं, यानी कि मदारिस के लोग काफ़ी आगे हैं इस काम में। तो क्या मदारिस ही के लोग इसको संभाल रहे हैं कि बाहर के भी ऐसे लोग हैं ज़्यादा? यानी जो मेन इनको चलाने वाले हैं वो क्या उलमा लोग हैं या फिर बाहर के भी कुछ लोग हैं? देखिए, ये जो हमारा रफ़ाई इदारा है, जैसे मैं इसमें डायरेक्टर ऑपरेशन हूँ, हमारे CO साहब हो गए, हमारे चेयरमैन साहब हो गए
تو یہ ہم سب جو ہے نا جامعۃ الرشید کے فضلاء ہیں، یعنی یہ سارا جو کریڈٹ ہے یہ جامعۃ الرشید کو جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو جنرل سیکریٹری ہیں وہ دارالعلوم کراچی کے فاضل ہیں، اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ایسے بھی ہمارے ٹرسٹیز میں ہیں جو باقاعدہ انجینئرنگ یونیورسٹی پشاور کے ہیں۔ تو یہ صرف یعنی اس میں ہر قسم کی، جیسے میں نے کہا دارالعلوم کراچی اور جامعۃ الرشید اور اس کے علاوہ یونیورسٹیز کے جو گریجویٹس ہیں وہ ہمارے جو ہے نا بورڈ آف ٹرسٹیز میں شامل ہیں، اور جو مین ہمارے جو بھی آپریشن کے لوگ ہیں یا ہمارے جو سی ایف او صاحب ہیں وہ جامعۃ الرشید کے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہمارے پاس جو والنٹیئرز ہیں وہ اکثر ہمارے جامعۃ الرشید کی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ہمیں جانتے ہیں کہ یہاں کے فاضل ہیں، تو اپنے جو فضلاء ہوتے ہیں اگر وہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ایک فطری بات ہے، نیچرل بات ہے کہ بھئی اپنے جو فضلاء ہوتے ہیں وہ اس سے جو ہے نا زیادہ ایک محبت بھی کرتے ہیں اور اس کو اپنا ادارہ سمجھتے ہیں۔ بالکل تو اس لیے جو ہے نا جامعۃ الرشید کے جو فضلاء ہیں تقریباً 3000 ان کی تعداد ہے، تو 3000 اگر آپ کہیں ملٹیپلائی بائی 8 یا 10 بھی کریں، ظاہر ہے ہر بندے کا کم از کم اتنا حلقہ تو ہوتا ہی ہے کہ 8-10 افراد اس کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، تو کم از کم یہ 30,000 جو ہے نا 30-40,000 راؤنڈ اباؤٹ جو ہے نا والنٹیئرس تو آپ کو ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں، اور پھر مختلف علاقوں سے چونکہ ان کا تعلق ہے، چاروں صوبوں سے تعلق ہے، تو کہیں بھی ہمیں کام کے حوالے سے جو ہے نا کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے اپنی جامع کے جو فضلاء ہیں، اور ظاہر ہے ہم چونکہ یہاں خود پڑے ہوئے ہیں تو اکثر کے ساتھ ہماری اپنی بھی انٹریکشن ہے، اور سالانہ بھی چونکہ یہاں پہ ایک اجتماع ہوتا ہے جامعۃ الرشید میں TR الومنائی کے نام سے، تو ہم بھی اس میں شریک ہوتے ہیں، تو اس میں بھی ہمارا تعارف ہو جاتا ہے، تو اس لیے میکسیمم جو زیادہ تر والنٹیئرز ہیں وہ تو جامعۃ الرشید کے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم یعنی دوسرے لوگ بھی ہمیں اپنی خدمات پیش نہیں کرتے، ایسی بات نہیں ہے، ہمارے ساتھ جو ہے نا یعنی ایسا بھی ہوا ہے کہ اس میں GOI کے بھی جیسے حضرات تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ باقاعدہ تعاون کیا ہے، اور اس کے علاوہ جامعۃ الرشید یہ دارالعلوم کراچی کے جو فضلاء ہیں ان کی بھی ہم نے خدمات لی ہیں، اور ہم چونکہ ایک رفائی ادارہ سب کا ادارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک خدمت اس کی انسانیت کی بنیاد پہ ہوتی ہے، اور یہ ہر قسم کے لوگوں کو ویلکم کہتا ہے، جو بھی اس کے ساتھ والنٹیئرلی خدمات دینا چاہیں تو ہم کسی کو منع نہیں کرتے، وہ بھی سیکھ لیتے ہیں ہم سے کام، کیونکہ ہمارا اس میں اچھا خاصا ایکسپوجر ایک ایکسپیرینس ہے، اور ہمیں ان کی خدمات جو ہے نا وہ مل جاتی ہیں، تو ہر لیول کے لوگ یونیورسٹی کالجز مدارس کے یہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن مین جو ہمارے ساتھ جو میکسیمم جو ہمارے والنٹیئرز ہیں وہ جامعۃ الرشید سے۔ ماشاء اللہ۔ چلیں آخری ایک سوال کروں گا کہ جو پاک ایڈ ویلفیئر ہے اس کا آگے کا کیا گول ہے، کیا پلاننگ ہے کہ کتنے جو ہے وہ لوگوں کے لیے خاص طور پہ سیلاب زدگان کے لیے اور کتنی امداد کرنی ہے؟ میں نے سنا تھا گھر وغیرہ بھی بنا کے دیے جا رہے ہیں، اور جو امداد کرنی ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا آگے کی پلاننگ اگر آپ بتا دیں۔ دیکھیں اس میں ریسکیو کا فیز تو آلریڈی گزر چکا ہے، وہ تو ابتدا میں 15-20 دن ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور جیسے کہ 14 جون سے حالات خراب ہونا شروع ہو گئے تھے تو 20-25 دن یہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ پہلے جو ہے نا اس میں پنجاب میں جو ہے نا وہ حالات خراب ہوئے، KP میں ہوئے اور بلوچستان میں ہوئے بالکل شروع میں، تو اور اس کے بعد اینڈ میں آ کے سندھ میں جو ہے نا حالات خراب ہوئے، تو اس لیے تھوڑا ریسکیو کا فیز بھی جو ہے نا وہ بھی تھوڑا سا بڑھ گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے ملک میں ایک وقت میں یہ ڈیزاسٹر نہیں آیا، بلکہ چاروں صوبوں میں چونکہ وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آیا تو وہ ریسکیو کے مراحل ایک جگہ ختم ہوتے دوسری جگہ شروع ہو جاتے تھے، اس کے بعد پھر ہم جو ہے نا ریلیف میں چلے گئے، اور ابھی ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کا کام ہمارا چل رہا ہے، تو اس میں لیکن یہ کہ ابھی بھی بہت ساری جگہ ایسی ہیں، دیکھیں یہ جو دادو مہڑ کا علاقہ ہے، کمبر شداد کوٹ کا علاقہ ہے، اور ان علاقوں میں جو ہے نا اچھا خاصا پانی ابھی بھی کڑا ہے، اور تقریباً کوئی 90 لاکھ کے قریب لوگ جو ہے وہ انٹرنلی باقاعدہ ڈسپلیسڈ ہوئے ہیں، اور 4 کروڑ کی آبادی کو اس سیلاب نے متاثر کیا ہے، اور $40 بلین کا جو ہے نا یہ کم از کم پاکستان کا جو ہے نا یہ نقصان ہوا ہے، یعنی 2010 کے سیلاب کو ہم کہتے تھے کہ یہ سب سے جو ہے نا بہت بڑا ڈیزاسٹر تھا، حالانکہ اس میں $9.7 بلین کا نقصان ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے نا $40 بلین کا، یعنی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں نا کہ کتنا بڑا، اور اس میں تقریباً 2 کروڑ لوگ متاثر ہوئے تھے، اور اس میں تقریباً 4 کروڑ لوگ جو ہے نا متاثر ہوئے ہیں، اور 1/3 ملک آپ کا جو ہے نا پانی میں ڈوب گیا تھا، تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ابھی ضرورت نہیں رہی، ابھی بھی ضرورت ہے، اور لوگ جو ہے نا کھلے آسمان تلے ہیں، تو ابھی بھی ڈیمانڈز آ رہی ہیں کہ بھئی ہمیں ٹینٹس کی ضرورت ہے، ہمیں راشن کی ضرورت ہے، میڈیکل کیمپس کی ضرورت ہے، بہت ساری بیماریاں جو ہے نا پھیل گئی ہیں، ملیریا ہے، ڈینگی ہے، اور اس کے علاوہ ٹائیفائڈ ہے، اور ڈائریا بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور صاف پانی پینے کا جو ہے نا مسائل آ رہے ہیں، تو وہ چیزیں بھی ساتھ چل رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے نا مکانات کی تعمیر پر بھی جو ہے نا وہ پروجیکٹ بھی ہم نے جو ہے نا لانچ کیا ہے، اور اس میں ہمارے پاس جو ہے نا 1 لاکھ سے لے کر 10.5 لاکھ تک جو ہے نا ہمارے پاس مختلف پروجیکٹس ہیں گھروں کی کنسٹرکشن کے حوالے سے، اور اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور میں آپ کے توسط سے جو ہے نا تمام خیر سے اپیل کرتا ہوں کہ اس میں ہم ہمارے ساتھ جو ہے نا زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، تاکہ جو لوگ کھلے آسمان تلے ہیں ہم ان کی زیادہ سے زیادہ امداد کر سکیں اور ان کو شیلٹر پرووائڈ کر سکیں۔ جی چلیں، بہت بہت شکریہ، اور جیسے کہ آپ نے جان لیا کافی ساری تفصیلات جو ہم نے ڈسکس کر لی ہیں،
تو چلیں یہاں پر جو ہم آئے ہوئے ہیں جو اس آفس میں آئے ہوئے ہیں، یہاں کچھ راشن بھی پڑا ہوا ہے اور کافی سارے اس آفس کو ایسے سجایا ہوا ہے کہ یہ آفس خود بول رہا ہے کہ میں کیا ہوں۔ جیسے کہ آپ نے اس ویڈیو کے پارٹ نمبر 1 میں ایک مکمل انٹرویو دیکھا، بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آئی گئی ہوں گی۔ تو چلیں پارٹ نمبر 2 شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کا، جس میں ہم آپ کو دکھائیں گے آفس نمبر 1 پاکٹ ویلفیئر کا اور آفس نمبر 2۔ یہ 31 کروڑ 25 لاکھ اور 8,000 کا کام یہ ہمارے خزانہ کرام نے کیا ہے۔ تو آپ لوگ اپنے آپ کو جو ہے نا یہ نہ سمجھے کہ آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے، یہ آپ ہی کی طرف حاضر ہے جو جامع یونیورسٹی سے پڑھ کے گئے ساری کہ یہ ڈیزاسٹر نہ ہے۔ تو ہمیں اس کے حوالے سے اپنے ہاتھ سے تیار کرنا کہ ذہنی طور پر بھی جسمانی طور پر تو یہ پوری تفصیل اس کی ہے، ان کی خدمات کی۔ یہ ہمارا جو ہے مجمع جو ہمارا تعلیمی بورڈ ہے، مجمع علوم اسلامیہ، یہ ان کا 9 کروڑ 50 لاکھ 68,250 یہ ان کی خدمات ہیں۔ پاکٹ ویلفیئر کی جانب سے سیلاب سے متاثرین افراد کے لیے راشن کا انتظام۔ ان راشن کے پیکیجز میں 1 ہفتے کا راشن، 15 دن کا راشن اور 1 مہینے کا راشن شامل ہے۔ تو چلیں پھر آپ کو لے کر چلتے ہیں پاکٹ ویلفیئر کے آفس نمبر 2 میں۔ کچھ نقشوں سے ملتی ہوئی معلومات کے تحت آپ یہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ پاک ایڈ ویلفیئر نے سیلاب زدگان کے لیے کتنا کام کیا، جس میں سندھ کا نقشہ، بلوچستان کا، پنجاب کا، KPK خیبر پختونخوا کا، گلگت بلتستان کا اور کشمیر کا نقشہ موجود ہے۔ سیلاب سے ہونے والے نقصانات اور ہنگامی ضروریات۔ تو پارٹ نمبر 3 میں ہم دیکھیں گے پاکٹ ویلفیئر کی موبائل کلینک اور کچھ ہاؤسز جو انہوں نے بنائے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں ہی بتایا تھا۔ پاک ایڈ ویلفیئر سیلاب سے متاثرین افراد کو گھر بھی دے رہا ہے، جس میں 1 کمرے کا گھر، 2 کمرے کا گھر اور 1 بڑا گھر بھی موجود ہے۔ پاک ایڈ ویلفیئر کی موبائل کلینک، تاکہ ہماری رسائی ہر جگہ ممکن ہے۔ تو چلیں پھر آخری پارٹ شروع کرتے ہیں، دس از دا موسٹ فیوریٹ پارٹ میرا۔ تو اس پارٹ میں ہم اپنے دوستوں سے کچھ انٹرویو لیں گے کہ انہوں نے کیا سیکھا، انہوں نے کیا جانا، انہوں نے کیا سمجھا، اور آپ کو تو جس طرح بتائی دیا تھا نا، کامنٹ باکس میں آپ بتائیں گے کہ آپ نے کیا سمجھا۔ تو چلیں پھر پارٹ نمبر 4 شروع کرتے ہیں۔ آپ نے جو ہے ٹور دیکھ لیا پاکٹ ویلفیئر کے جو آفس کا، تو آپ نے انٹرویو بھی سن لیا۔ تو اس وقت میرے ساتھ میرے ایک دوست موجود ہے محمد، جو کہ ہمارے ساتھ ہی صف الثانی میں پڑھتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ تو ان سے تھوڑا سا جانیں گے کہ ان کو سیکھنے کو کیا ملا آج۔ جی محمد بھائی۔ جی آج ہم سب یہاں پر آئے ہیں پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ کے آفس میں۔ تو ہم نے آج جو دیکھا کہ یہ ٹرسٹ کام کس طرح کرتے ہیں اور ٹرسٹ کس طرح بنایا جاتا ہے، ان کے اہداف کیا ہوتے ہیں، ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، اور یہ کس طرح لوگوں کو ان کی امداد پہنچائی جاتی ہے۔ تو آج ہم نے دیکھا سب بہت سیکھنے کو ملا ہمیں، جو نقشے وغیرہ انہوں نے لگائے ہوئے ہیں۔ اور جس طرح کہ آپ سب کو پتہ ہے، جامعۃ الرشید صرف ایک علمی ادارہ نہیں ہے، بلکہ تربیت کے حوالے سے بہت ہی اعلیٰ ادارہ ہے۔ تو یہ سارا جو آج ہمارا ایک ٹور تھا، یہ ہماری ایک تربیت کا ایک حصہ تھا۔ اسی طرح جامعۃ الرشید مختلف طلباء کو، مختلف کلاسز کے طلباء کو مختلف دورے کرواتے رہتے ہیں، تاکہ ان کو کچھ سیکھنے کو ملے تربیت کے حوالے سے۔ تو بہت بہت شکریہ محمد بھائی آپ کا۔ جی ایک اور طالب علم ہے ہمارے ساتھ، میرے بہت اچھے دوست ہیں، ہماری ہی کلاس میں پڑھتے ہیں، اسد اللہ ان کا نام ہے۔ السلام علیکم اسد اللہ بھائی۔ وعلیکم السلام۔ جی اسد اللہ بھائی، جس طرح ابھی محمد سے بھی میں نے پوچھا کہ آپ کو یہاں پر کیا سیکھنے کو ملا، اتنا زبردست انہوں نے یہاں پر جو ہے ایک پوری ڈاکومنٹری ایک لگائی ہوئی ہے، جس کو دیکھ کے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کتنا ہی بڑا کام ہو رہا ہے۔ تو آپ بتائیں آپ کو کیا سیکھنے کو ملا آج؟ یہاں آنے سے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا اور بہت معلومات حاصل ہوئی۔ جس طرح لوگوں کے ذہن بنے ہوئے ہیں کہ مدارس کچھ نہیں کرتے، مدارس کچھ نہیں کرتے، تو ان کو آ کر یہاں دیکھنا چاہیے بالکل کہ مدارس اس علاقے میں سب سے زیادہ مدارس علماء کرام نے سب کی امداد کی ہے، سب سے زیادہ۔ بالکل تو انہیں چاہیے کہ وہ یہاں پر آ کے دیکھیں کہ یہاں مدارس کیا کر رہے ہیں، یہاں پہ علماء کرام نے کتنی اپنی ہمت سے یہ کام آگے بڑھا رہے ہیں، اور آگے بھی بہت بڑا پلان ہے۔ بہت بہت شکریہ اسد اللہ۔ جی اس وقت ہمارے ساتھ اویس بھائی موجود ہیں، ان سے بھی تھوڑی سی چیزیں پوچھتے ہیں کہ ان کو کیا سیکھنے کو ملا۔ السلام علیکم اویس بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اویس بھائی، آج آپ نے پاک ایڈ ویلفیئر کے آفس کا دورہ کیا چھوٹا سا، اور کافی ساری معلومات آپ نے سنی اور دیکھی بھی، تو آپ کو کیا سیکھنے کو ملا؟ 2 اگر لائن میں آپ بتا دیں۔
पहली चीज़ तो मैं अगर बताना चाहूँ तो ये है कि अगर हम सोचें तो जामिअतुर रशीद की जो तरबियत है, अपने फज़ला की जो तरबियत करती है, वो आप लोग देख सकते हैं कि जो दफ्तर की जो सारा जो निज़ाम है, इससे आप लोग ये नतीजा अख़ज़ कर सकते हैं कि बिल्कुल उसकी तरबियत कैसी हुई है। दूसरा, अगर आप इस इतना बड़ा जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप उसको देख के उसको चलाना, उसकी तरतीब अगर ये हम देखें तो ये इस चीज़ की दलील, उस चीज़ की दलालत करती है कि जामिअतुर रशीद की जो तरबियत है वो यकीनन आला तरबियत है। तो अगर हम इस माहौल को देख के इस सारा जो मैनेजमेंट है, अगर इसको हम देखें तो इससे ये नतीजा अख़ज़ हो सकता है कि बिल्कुल जो जामिअतुर रशीद का जो तरबियत है, उसके जो फज़ला है, वो बिल्कुल क़ीमती लोग हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अवैस भाई। चलें जज़ाक। तो इस छोटी सी डॉक्यूमेंट्री में हम जो कुछ आपको समझा सके, सिखा सके, फ़न के साथ हमने पूरी कोशिश की। आप हमारे साथ रहें, लेकिन इस वीडियो का एंड मैं ऐसे नहीं करना चाहूँगा। इस वीडियो का एंड मैं अपने दोस्तों के साथ करना चाहूँगा। जी, तो आपने भी एक डॉक्यूमेंट्री देख ली पॉकेट वेलफेयर की, और इंटरव्यू भी हो गया, दोस्तों से भी बातचीत हो गई। तो चलें फिर अगली वीडियो तक के लिए आप इंतज़ार करें, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।